کا آغاز سورہ ہود کی آیت نمبر 36 سے ہوگا۔ پچھلی دفعہ ہم نے جو سورہ ہود کا رکوع کور کیا تھا اس میں سیدنا نوح علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام سے متعلق تفصیلی حالات ذکر ہوئے تھے کہ کس مشکل سے انہیں دعوت و تبلیغ کا کام کرنا پڑا۔ آج اسی کی تفصیلات آگے چلیں گی اور آج انشاءاللہ تعالی یہ معاملہ اپنی کنکلوژن تک پہنچے گا کہ کس طرح قوم نوح کے اوپر عذاب آیا۔ اور میں نے پچھلی دفعہ بھی عرض کیا تھا کہ قرآن حکیم میں سیدنا نوح علیہ السلام کا سب سے زیادہ تفصیلی ذکر انہی آیات کے اندر موجود ہے۔ آیت نمبر 25 سے لے کر 49 تک یہ 25 آیات مسلسل نوح علیہ السلام اور ان کی قوم سے متعلق ہے۔ اس کے اوپر ہالی ووڈ والوں نے ایک فلم بھی بنائی ہے نوحہ کے نام سے، اور اس میں کچھ سین بڑے زبردست ہیں جو فلمائے ہیں انہوں نے۔ باقی ظاہر ہے کہ وہ انہوں نے زیادہ تر تو تورات سے لیا ہے تو اس میں غلطیاں بھی ہیں، لیکن اوورآل آپ کو کئی چیزوں کا آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ یہ ایک تو کشتی کے حجم کے اعتبار سے کیا انہیں ایفرٹ پٹ کرنی پڑی اور کس طریقے سے سارے جانور اس میں سوار ہوتے ہیں، وہ ایک مرزانہ طور پر جو معاملہ ہوا وہ انہوں نے فلمانے کی کوشش کی ہے۔ قرآن بھی آپ کو وہی کچھ بیان کر رہا ہے لیکن ریٹن فارم کے اندر، دیکھنے سے ذرا زیادہ انسان کو آئیڈیا ہو جاتا ہے۔ تو یہ آج پڑھیں گے تو آپ انشاءاللہ تعالی اس زمانے میں پہنچ جائیں گے، اور اس کی کنکلوژن اس کے اوپر ہوگی کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے آیات نازل کی ہیں، اور یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی قوم اس قرآن کے نزول سے پہلے ان واقعات سے واقف نہیں تھی اس تفصیل کے ساتھ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَأُوحِيَ إِلَى نوح، اور وحی کی گئی نوح علیہ السلام کی طرف، أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ إِلَّا مَن قَدْ آمَن، کہ اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا بجز ان لوگوں کے جو آلریڈی ایمان لا چکے۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ فیصلہ ہو گیا کہ اب چند دنوں میں عذاب آنے والا ہے، اور یہ جو وحی آپ کی طرف نازل ہو رہی ہے اس کے بعد اب ان دنوں تک کوئی بھی ایمان نہیں لے کر آئے گا۔ بس وہ جتنے لا چکے 78 کے قریب لوگ، اور ان میں خود حضرت نوح علیہ السلام کی اپنی بیوی اور ایک بیٹا بھی شامل نہیں تھا۔ تو یہ باقی جو آپ کی قوم کے لوگ ہیں وہ ایمان نہیں لائیں گے بجز ان کے جو آلریڈی لا چکے۔ فلا تبتئس بما كانوا يفعلون، تو آپ نے جو ان کے اعمال ہیں ان کی وجہ سے غم میں مبتلا نہیں ہونا۔ یہ نہ ہو کہ پیغمبر کا دل جو نرم ہوتا ہے وہ پسیج نہ جائے کہ اب تیرے عذاب کا فیصلہ ہو چکا ہے تو فلاں فلاں شخص کو بھی کوئی ہدایت کا معاملہ ہو جائے، تو وہ اب اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا کہ اب ہدایت، وہ جو زبردستی والی ہدایت ہے نا پیغمبر کی دعا سے بھی، وہ بھی کسی کو نفع اب نہیں دے گی، اب اللہ تعالیٰ کا ڈیوائن فیصلہ آ چکا ہے۔ وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، تو آپ ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری وحی کی انسٹرکشنز کے مطابق ایک کشتی تعمیر کریں، ہماری وحی کے ساتھ ہماری آنکھوں کے سامنے۔ یعنی نوح علیہ السلام کو یہ مکمل طور پر گائیڈ کیا جا رہا تھا کہ اس کشتی کی لینتھ کتنی ہوگی، اس کی ہائٹ کتنی ہوگی، اور اس کے لیے جو مٹیریل پرووائڈ کرنا ہے وہ بھی انہوں نے خیر اس فلم میں دکھایا ہے، مرزانہ طور پر پانی آتا ہے اور وہ اتنے بڑے بڑے درخت ایک دم اگ جاتے ہیں اور اس کی لکڑی بھی اس کے مطابق ہوتی ہے۔ بہرحال خیر یہ مرزانہ ہی تھا ایک معاملہ۔ تو ہماری آنکھوں کے سامنے اور ہماری وحی کے ذریعے، یعنی ہم آپ کو بتائیں گے کہ یہ اتنے فٹ کی اس کی لینتھ ہوگی، اتنی ہائٹ ہوگی، اتنی چوڑائی ہوگی، یہ مکمل طور پر نوح علیہ السلام کو بتایا گیا۔ اچھا آپ ایک لمحے کے لیے ذرا تصور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے لیے انسان کتنا امپورٹنٹ ہے۔ صرف 78 لوگ ہیں، ان میں ایک شخص لیڈ کر رہا ہے اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے انسانیت بات کی چلانی ہے، باقی سب کو غرق کرنا ہے، اور جانداروں کا بھی ایک ایک جوڑا اس میں سوار کیا جائے گا۔
اتنی بڑی کائنات میں اللہ تعالیٰ کی توجہ کا مرکز وہ وقت کا پیغمبر ہے، جسے کہا جا رہا ہے کہ آپ ہماری وحی کے مطابق اور ہماری آنکھوں کے سامنے وہ کشتی بنائیں جس طرح ہم آپ کو بتائیں گے۔ یہ آیات اور پورا قرآن اس کے اوپر گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اگر سیریس کسی کو لیا ہوا ہے نا تو وہ انسان ہے، اور انسان نے سب سے زیادہ نان سیریس کسی کو لیا ہوا ہے تو وہ خدا ہے۔ اللہ کے لیے تو یہی ہے کہ بھئی یہ بچائے جائیں گے، یہ تباہ ہوں گے، اور صرف تباہ نہیں ہونا، آخرت کی ہمیشہ کی ناکامیاں بھی ان کا مقدر ہونی ہے۔ اب تو کہتے ہیں نا کہ مر جائیں گے، ہاں مر کے بھی نہ چین پایا تو کدھر جائیں گے؟ یہ مرنے پہ خالی معاملہ ختم نہیں، ہمیشہ کی ناکامیاں اور عذاب مقدر ہونے والے ہیں، وَلِعَوْذُ بِاللَّهِ تَعَالَى اللہم لا تجعلنا منہم۔ تو ہماری وحی کے ذریعے ہماری آنکھوں کے سامنے ایک کشتی بنائے، وَلَا تُخَاطِبْنِي فِي الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور آپ نے ہم سے ان ظالموں کے بارے میں کوئی سوال بھی نہیں کرنا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل پسیج جائے اور آپ کہیں کہ یا اللہ یہ 2 بندے اور چھوڑ دے، مجھ سے بات بھی نہیں کرنی اس ٹاپک کے اوپر۔ اب ان کے لیے کوئی ہدایت والا معاملہ نہیں ہے۔ اِنَّهُمْ مُغْرَقُونَ، بے شک یہ غرق کر دیے جائیں گے۔ وَيَصْنَعُ الْفُلْكَ، اور نوح علیہ السلام نے پھر کشتی بنانی شروع کر دی۔ وَكُلَّمَا مَرَّ عَلَيْهِ مَلَأٌ مِّن قَوْمِهِ، جب کبھی بھی ان کی قوم کے سردار ان پر سے گزرتے تھے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں۔ اب ایسی جگہ پہ انسان کشتی بنا رہا ہے جو پہاڑی علاقہ ہے، جہاں سے پانی نیچے تو جاتا ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اب کو ہمالیہ کی پہاڑیوں کے اوپر کوئی بندہ کہ جی میں کشتی بنا رہا ہوں کہ یہاں پہ پانی آنے والا ہے، تو لوگ یہ کہیں گے کہ اس کا لگتا ہے اب ذہنی توازن بگڑ گیا ہے۔ کوئی ہم میدانی علاقے میں تو نہیں ہے، پانی تو بہ کے نیچے جانا ہے۔ ہم پہاڑی علاقوں میں رہ رہے ہیں، پانی یہاں پہ تو جمع ہو کر کوئی ایسا سین نہیں بنائے گا۔ تو جب کبھی بھی وہ گزرتے تھے ان کی قوم کے سردار ان کے پاس سے کہ وہ کشتی بنا رہے ہیں، اور پھر اتنی بڑی کشتی، سخروا منہ، تو وہ ان کا ٹھٹا اڑاتے تھے، مذاق کرتے تھے کہ بھئی 950 سال، ظاہرہ کوئی احترام سے تو نہیں وہ بات کرتے ہوں گے۔ ہم جب یہ باتیں کرتے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ جناب یہ آپ ایکٹنگ کرتے ہیں، تو ظاہر ایکٹنگ اسی طریقے سے ہی وہ کرتے ہوں گے نا، وہ احترام سے تو نہیں بات کرتے ہوں گے، وہ اسی قسم کی باتیں کرتے ہوں گے کہ بھئی 950 سال ہو گئے ہیں اس کو تبلیغ کرتے ہوئے، اور لگتا ہے کہ اب اس کا ذہنی توازن بھی بگڑ گیا ہے، تبھی تو مذاق کرتے تھے کہ بھئی یہ کشتی بنا رہا ہے پہاڑی علاقے کے اوپر آ کے۔ اچھا انہوں نے اس فلم میں نا ان کا وہ مذاق کرنا وہ دکھایا ہے، فلم آیا ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب وہ مذاق کرتے تھے تو حضرت نوح علیہ السلام اس کے جواب میں کیا فرماتے تھے؟ قال ان تسخروا، وہ کہتے تھے کہ آج جو تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو نا، منا، ہمارے ساتھ یہ جو کچھ کر رہے ہو، فَإِنَّا نَسْخَرُ مِنْكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ، تو ایک دن آئے گا اسی طریقے سے ہم بھی تمہارا مذاق اڑائیں گے جس طرح آج تم ہمارا مذاق اڑا رہے ہو۔ وہ دن اہل ایمان کا دن ہوگا۔ یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، یہ پارہ نمبر 30 میں بھی آیا کہ آخرت میں جنت میں بھی پہنچ کے جو اہل ایمان ہے وہ اپنے تکیوں پر ٹیک لگائے ہوئے تختوں پہ بیٹھے ہوئے ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جنہوں نے دنیا میں ان کا مذاق اڑایا تھا کہ ہاں بھئی اب پتہ لگ گیا۔ تو یہ تو ایک رخ ہے نا، یہ مذاق اڑانے والے تو وہ ہوں گے جو جنت میں پہنچ گئے ہیں۔ جو جہنم میں پہنچے ہوئے ہیں وہ یہ کہیں گے سورہ حامیم السجدہ میں کہ اے اللہ جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ ہمارے حوالے کر جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، آج ہم انہیں اپنے پاؤں کے نیچے روندیں تاکہ وہ اسفلین میں شامل ہو جائیں۔ پھر سورہ احزاب میں آیا کہ اے اللہ ہمارے بڑوں کو، ہمارے سرداروں کو، ہمارے بزرگوں کو دگنا عذاب دے کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہوئے۔ اور سورۃ الاعراف میں تو کلائمیکس آیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی قوم جہنم میں داخل کی جائے گی تو وہ اپنے بزرگ بابوں کے اوپر لعنت بھیجے گی اور کہے گی اے اللہ ہمارے بزرگوں پر لعنت بھیج اور ان پر دگنا عذاب بھیج کہ جن کی وجہ سے ہم گمراہ ہو کے یہاں تک پہنچے۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ سب کے لیے دگنا ہے، یہ پیکج سب کے لیے ہے، سب کے لیے، اس لیے کہ تم بھی تو آنے والوں کے لیے بزرگ بنے ہو نا۔ آج یہ جو آپ کو بڑے احترام سکھا رہے ہوتے ہیں بزرگوں کے، یہ اس لیے سکھا رہے ہوتے ہیں کہ کل کو انہوں نے بھی بزرگ بننا ہوتا ہے۔ اگر علی بن عثمان حجویری خود
بايزید بستامی کی قبر پہ جا کے اپنے مسئلے حل نہ کرواتے اور یہ بات وہ کشف المحجوب میں نہ لکھتے تو ان کی قبر پہ جا کے کس نے مسائل حل کروانے تھے؟ تو لہٰذا یہ سب لوگ اپنے اپنے دور میں یہ سارے کام کر کے گئے ہیں جو آج ان کے جھوٹے وکیل یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ لوگ ایسے نہیں تھے، بعد کے لوگ خراب ہو گئے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں چلو جی مان لیا فار دا سیک آف آرگومنٹ، لیکن قرائن یہ نہیں بتاتے، اور وہ کتابیں جن کی بنیاد پہ تم نے ان کی بزرگی کلیم کی ہے نا وہ یہ نہیں بتاتی۔ تو ایک دن آئے گا ہم بھی تمہارا مذاق اسی طریقے سے اڑائیں گے۔ تو یہ ذہن میں رکھیے گا، اہل ایمان کے سینوں کو ٹھنڈک اسی وقت پہنچے گی جس طریقے سے دنیا میں جب کافروں نے منافقین نے اہل ایمان کو تکالیف دی تو اسی طریقے سے وہ بھی اپنا بدلہ اتارے۔ اگر مسلم شریف میں ایک حدیث ہے کہ جی اگر کسی سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی کو سینگ مارا تو قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ان دونوں کو اٹھائے گا، اور جس کے سینگ نہیں اسے سینگ دے گا، اور بغیر سینگ والی وہ بکری بن جائے گی جس کے دنیا میں سینگ تھے، وہ بدلہ اتارے گی۔ تو کیا اہل ایمان بدلہ نہیں اتاریں گے؟ کیا عمار ابن یاسر ابو جہل سے بدلہ نہیں لیں گے کہ ایک دن میں ان کی نگاہوں کے سامنے ان کے والد اور والدہ سیدنا یاسر اور سیدہ سمیہ علیہم السلام ورضی اللہ عنہما کو اتنا ظلماً شہید کیا گیا؟ جب تک اس کی وہ تکلیف وہ خود اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھیں گے جس طریقے سے ان کے ماں باپ کو تکلیف دی گئی، تو کس طرح ٹھنڈک پڑے گی؟ تو یہ ہونا ہے سب کچھ، آخرت میں وہ ساری چیزیں اہل ایمان کو دکھائی جائیں گی تاکہ ان کا وہ غصہ ٹھنڈا ہو۔ اور آخرت میں انعامات میں سے ایک انعام یہ بھی ہے کہ دنیا میں جو اہل ایمان نے تکلیف اٹھائی ہے نا جن لوگوں کے ذریعے، ان کا عذاب بھی وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، یہ بھی ان کے کلیجہ ٹھنڈا کرنے کی چیز ہے نا۔ دنیا میں بھی اسی طریقے سے بدلہ لیا جاتا ہے نا، تو آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سب کچھ کر کے ان کو دکھائے گا۔ جن لوگوں کا آخرت میں بلیو ہے وہ پھر اپنے معاملے کو مؤخر کر دیتے ہیں آخرت کے لیے کہ وہاں تو بدلہ ملنا ہی ملنا ہے۔ جس طرح سیدنا حجر ابن عدی کو جب ظلماً شہید کیا گیا تو انہوں نے کہا مجھے میرے انہی خون آلود کپڑوں اور بیڑیوں میں دفن کرنا، میں پورے صراط پر معاویہ ابن ابی سفیان سے ملوں گا اللہ کے سامنے، کہ جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا اس وجہ سے کہ میں سیدنا علی سے محبت کرتا ہوں، اس جرم کی سزا مجھے دی گئی۔ تو اہل ایمان کو بدلہ آخرت میں ملنا ہے، یہ اتنا سادہ معاملہ نہیں ہے جو چھوٹ جائے کوئی بندہ۔ اللہ تبارک و تعالی یہ ذکر کرنے کے بعد نوح علیہ السلام کے اگلے الفاظ نقل کیے ہیں، فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِيهِ عَذَابٌ يُخْزِيهِ، ان قریب تم جان لوگے کہ کسے پہنچتا ہے ذلیل و خوار کر دینے والا عذاب، وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ مُقِيمٌ، اور کس کے لیے حلال ہو جاتا ہے، کون پورا اترتا ہے اس ہمیشہ قائم رہنے والے عذاب کے لیے۔ یعنی کون سا عذاب؟ آخرت کا۔ دنیا میں تو غوطہ آیا مر گئے، جان چھوٹ گئی، لیکن جان نہیں چھوٹی، جان پکڑی گئی آخرت میں۔ تو نوح علیہ السلام کے ذریعے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہیں یہ بتا دیں کہ ان قریب یہ دنیا کا عذاب تو آنے والا ہے، تم غرق کر دیے جاؤ گے، اور جو ہمیشہ باقی رہنے والا عذاب ہے وہ ابھی تم پر باقی ہے، جو حلال ہو جائے گا تمہارے لیے۔ حتی اذا جاء امرنا، بس وہ کشتی بناتے رہے، وہ کشتی کوئی ایک دو دن میں نہیں بنی، مہینوں میں بنی ہے۔ اور پھر نوح علیہ السلام کو یہ بتایا گیا تھا کہ اس عذاب کے آنے کی نشانی ہوگی کہ ایک تندور میں سے پانی کا چشمہ ابلے گا، یہاں تک کہ جب ہمارا حکم عذاب آ پہنچا، وفارت تنور، اور وہ تندور، اردو میں ہم تندور کہتے ہیں، عربی میں لفظ تنور، ابل پڑا۔ جب یہ تندور ابلنا شروع ہوا نا تو یہ اشارہ تھا کہ بھائی اب سیٹ بیلٹ باندھ لیں، معاملات قریب آ چکے ہیں۔ تو اس کے بعد پھر انہوں نے ساری ایکٹیویٹی پرفارم کی، وہ کیا تھی؟ قُلْ نَحْمِلْ فِيهَا مِنْ كُلٍّ زَوْجَيْنِ اثْنَيْنِ، ہم نے ان سے فرمایا نوح علیہ السلام سے کہ ہر جاندار کا ایک ایک جوڑا اس میں سوار کر لیں۔ اور وہ جو فلم ہے اس میں انہوں نے دکھایا ہے ہاتھی آ رہے ہیں، شیر آ رہے ہیں، اور اتنے زیادہ جانور، پتہ نہیں وہ کس زبردست انداز میں انہوں نے فلمایا۔ وہ اپنی اپنی جگہوں پہ جا کے بڑے اوبیڈینٹ بچوں کی طرح بیٹھ رہے ہیں اپنے اپنے خانوں میں، جو جو انہوں نے ان کے لیے بنائے تھے، ظاہر ہے مرزانہ طور پر ہو رہا تھا نا۔ تو
ہر جنس میں سے نر اور مادہ اس میں سوار کر لیں. وَأَهْلَكَ إِلَّا مَنْ سَبَقَ عَلَيْهِ الْقَوْلُ، اور اپنے گھر والوں کو بھی سوار کر لیں سوائے ان کے کہ جن کے لیے پہلے ہمارا یہ قول بیان ہو چکا ہے کہ انہیں ہدایت نہیں ملنی. ان میں سے ایک نوح علیہ السلام کی بیوی تھی اور ایک ان کا بیٹا تھا. بیٹے کا ذکر یہاں پہ ہے، بیوی کا ذکر سورہ تحریم میں جا کے آئے گا. نوح علیہ السلام اور لوط علیہ السلام یہ دونوں پیغمبروں کی بیویاں کافرہ تھیں. ومن آمن، اور جو ایمان والے ہیں ان کو بھی آپ نے ساتھ سوار کرنا ہے، اپنے اہل البیت کو سوائے ان کے کہ جن پر اللہ کا حکم عذاب طے ہو چکا ہے، اور اپنے ساتھیوں کو جو اہل ایمان تھے، وہی 80 سے کم لوگ تھے جو اسرائیلی روایتوں میں ملتا ہے، اور قرآن کی آیت اس کو سپورٹ بھی کرتی ہے. وما آمن معه الا قلیل، اور نوح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے تھے مگر بہت ہی تھوڑے لوگ، بہت قلیل لوگ. اچھا، عربی زبان میں ویسے کثرت کا عدد جو ہے نا، وہ چونکہ وہ 3 سے شروع ہوتا ہے نا جمع، تو 300 پلس جو ہے نا ان کو کثیر تعداد شمار کیا جاتا ہے. تو اشارتاً تو یہی لگتا ہے کہ یہ 300 سے بھی کم تھے. لہٰذا جو اسرائیلی روایتیں ہمیں ملتی ہیں، جو ہمارے مفسرین نے بھی نقل کی ہیں، وہ 78 لوگوں کا ذکر ہے، یعنی 80 سے بھی کم لوگ، سینچری بھی پوری نہیں ہوئی کہ جو ایمان لے کر آئے تھے. وَقَالَ ارْكَبُوا، اور نوح نے کہا کہ سوار ہو جاؤ، فیہا، اس کشتی میں. اہل ایمان کو سوار کیا، اپنے گھر والوں کو سوائے بیوی اور بیٹے کے. ان کو بھی ویسے آفر دی تھی، وہ خود ہی سوار نہیں ہوئے. انہوں نے کہا جی اتنے اونچے اونچے پہاڑ، یہاں پہ پانی کہاں آ سکتا ہے؟ ہم کون سے میدانی علاقے میں رہ رہے ہیں کہ وہاں پہ آ جائے گا کوئی سیلاب وغیرہ. یہ تو میدانی علاقوں کے مسئلے ہیں نا. پہاڑی علاقوں میں تو آج تک آپ نے سنا ہے کہ مری میں سیلاب آ گیا. یہ تو ہو سکتا ہے کوئی کہیں پہ پانی جمع ہو جائے، کوئی سڑک کے اوپر سے بہہ جائے، باقی تو اونچی جگہ پہ تو سیلاب نہیں آتا اس لیول کا کہ کوئی ڈوب جائے. تو نوح علیہ السلام نے کہا کہ سوار ہو جاؤ اس میں، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، اللہ کے نام کے ساتھ اس کا چلنا ہے اور اس کا لنگر انداز ہونا ہے. یہ واحد مقام ہے قرآن میں جس کو آپ نے مجہول انداز میں پڑھنا ہے. ویسے را کھڑا زیر ری ہوتا ہے، لیکن یہاں پڑھا جا رہا ہے مجریہا، وہی جو پینڈو سٹائل جسے کہتے ہیں آپ، مجہول سٹائل. یہ قرآن کا واحد لفظ ہے جو آپ نے اسی سٹائل میں پڑھنا ہے، کیونکہ یہ اسی طریقے سے نبی علیہ السلام سے منقول ہے. قریش کی قرات میں بھی اس کو یوں ہی پڑھا گیا، مجریہا. یہ ایک ہی لفظ ہے جو پورے قرآن میں پڑھا گیا. ویسے تو ہمارے ماشاءاللہ ائمہ اور بڑے بڑے علماء بھی وہ تو پورا قرآن ہی مجہول پڑھتے ہیں، کیونکہ انہوں نے معروف عربی